حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت امیر معاویہ کے زمانہ سے ہی خطوط وغیرہ موصول ہوتے رہتے تھے، لیکن آپ ان پر بالکل توجہ نہیں فرماتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یزید بدبخت تخت نشین ہوا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام خطوط کو کنسیڈر کیا اور کچھ لوگوں سے مشاورت بھی کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر دو شخصیات نے آپ سے یہی گزارش کی کہ آپ یہاں رک جائیں اور اہل کوفہ کے خطوط کی طرف توجہ نہ دیں۔ حضرت ابن عباس نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کو اپنے والد گرامی اور اپنے برادر مکرم یعنی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں شخصیات کے متعلق اہل کوفہ کے رویہ کا پہلے سے اندازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کے سامنے، آپ کو اپنی خواتین اور آپ کے بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت امام علی مقام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور چنانچہ حضرت ابن عباس نے انہیں روتے ہوئے مدینہ منورہ سے رخصت کیا۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ زادہ اللہ الشرف و تعظیمہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے پھر یہی ارادہ کیا کہ میں کوفہ کی طرف روانہ ہوں گا۔ اس سے قبل آپ ذی الحجہ میں اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر چکے تھے تاکہ وہ حالات کا مشاہدہ اور معائنہ کر سکیں، لیکن جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو اہل کوفہ نے بڑے پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد بیعت بھی کی، لیکن جس وقت ان کو حکومت کی طرف سے مزاحمت اٹھانا پڑی تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنِ تنہا شہید کر دیا گیا، اس حال میں کہ ہزاروں کوفی آپ کو دیکھ رہے تھے۔ کسی ایک غیرت مند شخص نے بھی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا یہ کہا ہو کہ یہ خانوادہ رسالت کے عظیم فرزند ہیں تو خدا کے لیے ان کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن تمام لوگ خاموش تماشائی بنے رہے اور مجرمانہ خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو آپ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ آپ کے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایک بار تو آپ کا یہ ارادہ بنا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن برادران نے یہ گزارش کی کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے پھر عزم مصمم کیا کہ اب ہم کربلا کا رخ کر کے ہی رہیں گے۔ چنانچہ آپ وہاں سے تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی کسی قدر یہی چاہتے تھے کہ امام علی مقام یہاں سے کوفہ کی طرف عازم سفر ہوں، تو جیسے ہی امام نے مدینہ منورہ کو چھوڑا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور ابن عمر نے کہا تھا کہ اب تو عبداللہ بن زبیر کی روح کو قرار آ گیا ہوگا کہ اب حسین ابن علی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب کوئی تمہارا مد مقابل نہیں ہے۔ تو چونکہ حضرت امام علی مقام نے اور جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہر دو شخصیات نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس لیے کہ حضرت امام یہ سمجھتے تھے کہ جو شخص حدود اللہ کی پامالی کرنے والا ہو، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، جو شراب کو اور تمام برائیوں کو اور تمام منکرات کو اور ان تمام منہیات کو جائز سمجھتا ہو جنہیں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا تھا، اور پھر ایسا وہ عملاً کر کے دکھاتا تھا۔ مغنیات کے حوالے سے اس کے شوق تو یہاں تک مورخین نے لکھے ہیں کہ وہ بدبخت اور فاسق و فاجر اور اتنا بدباطن تھا، خبیث الفطرت تھا کہ وہ جب مکہ مکرمہ کی طرف بھی عازم سفر ہوتا، کبھی حج کے لیے بھی جاتا تو ساتھ گانے والیاں جاتی تھیں، شراب و کباب کے پورے ماحول میں وہ جاتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے جس شخص کی عبادت کا یہ لیول ہو کہ وہ حج جیسے مقدس فریضے کے لیے بھی اپنے ساتھ گانے والیاں لے کر جاتا ہو، شراب و کباب کی باقاعدہ مجالس قائم ہوتی ہوں، اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص
کبھی بھی اس لائق نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا، مومنوں کا خلیفہ ہو یا ان کا امیر بنے۔ تو حضرت امام علی مقام کے پیش نظر یہی بات تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو نہ تو دولت کی ضرورت تھی، نہ آپ کو شہرت کی ضرورت تھی، نہ کسی بادشاہت کی ضرورت تھی، کہ جب ان کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت پڑی ہے اور وہ جنت کے مالک ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں یعنی حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنہیں جنت کی سرداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہو، انہیں دنیا کے کسی منصب کی اور کسی طرح کی سیاست کی یا حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے حضرت امام کے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔